سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم نے آپ کو جو سچی کہانی سنائی تھی وہ کتنا بہترین انداز ہے کہ دونوں طریقے سے سیکھنے کا عمل اور سکھانے کا عمل اس کہانی میں جاری و ساری ہے، کہ استاد نے بھی، صحت کارکن نے بھی سیکھا خود سے اور اس نے سکھانے کی کوشش بھی کی۔ تو اب لوگوں کو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ نئے انداز سے سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور میل جول، شراکت اور خود انحصاری پر بات چیت سے متعلق چند تجاویز آپ کی اپنے سامع کو بتا رہے ہیں ہم۔ لوگوں کی صحت کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ خوراک، پانی، صفائی اور تحفظ، لیکن سب سے بڑھ کر اس کا انحصار مل بانٹ کر رہنے میں اور زمین، مواقع، وسائل اور علم میں دوسروں کو شریک کرنے پر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے ڈاکٹر اور روایتی معالج اپنے علم میں دوسروں کو شریک کرنے کے بجائے اسے اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خصوصی علم کو دوسروں پر برتری یا اثر و رسوخ یا جائز سے زیادہ معاوضے کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ اپنے علم کو اپنے ساتھ ہی اس دنیا سے لے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ کوئی کار خیر میں حصہ نہیں لیتے۔ صحت کارکن بھی اس طرح کی غیر صحت مندانہ عادتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس رویے سے محفوظ رہیں۔ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اپنے علم اور مہارت میں دوسروں کو شریک کرنا لوگوں کی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے، صحت سب کے لیے۔ یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد یا ہر روز ہمیں کم از کم ایک مرتبہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ علم میں دوسروں کو شریک کیا جائے تو لوگوں میں خود انحصاری بڑھتی ہے۔ خود انحصاری صحت کے معیار کی حیثیت سے کیا ہے؟ جو شخص بہت بیمار ہو، اس کی مکمل دیکھ بھال کرنی ضروری ہوتی ہے۔ وہ قریب بالکل بے بس ہوتا ہے، لیکن جب اس کی صحت بہتر ہوتی ہے تو اس کی اپنی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اپنی اور برابری کی بنیاد پر دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت سے تندرستی کا گہرا تعلق ہے۔ یہ خیالات اہم ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ فقط ہمارے خیالات ہیں۔ صحت کارکنوں کے کسی گروپ کو اس طرح کی باتیں سوچنے اور ان پر رد عمل ظاہر کرنے پر اور انہیں اپنے سوچنے پر کیسے مائل کیا جائے۔ لیکچر دینے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے ایسی بات کریں جو انہیں سوچ بچار پر مجبور کرے اور وہ خود چیزیں دریافت کریں۔ ابتدا میں مثال کے طور پر اس طرح کے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں: بیمار اور تندرست فرد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایسے ہی سوالات آپ خود بنائیں گے۔ کون لوگ اپنی دیکھ بھال زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھ بھال کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ امیروں کے صحت کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں یا غریبوں کے، اور کیوں؟ کسی فرد، خاندان، گاؤں یا قوم کی صحت و تندرستی کا خود انحصاری سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ اپنے تجربے سے مثالیں دے سکتے ہیں؟ ان سوالات پر تبادلہ خیال